السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله عليما حكيما. معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 166 سے لے کر 170 تک، یعنی 166 167 168 169 170 کی چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر نازل کیا، آپ کی طرف نازل کیا، اس کے بارے میں اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم کے ساتھ اس کو نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی کے طور پر کافی ہے. سامعین کرام، اس سے پہلے جو چند آیات آپ کے سامنے کل پیش کی گئی تھی، آیت نمبر 163 سے لے کر کے آیت نمبر 165 تک، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس بات کیا ہے. ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ جس طرح سے آدم علیہ السلام سے لے کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے وحی نازل فرمائی، بالکل اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر بھی اللہ نے وحی نازل فرمائی. اتنا کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں. یہاں پر اس آیت کریمہ میں اور اس کے بعد جو آیات ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو واضح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے سے نازل فرمایا ہے، اور اس بات کی گواہی اللہ خود دیتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه. لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف جو کچھ نازل کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے نازل فرمایا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین اور اہل کتاب یہودی اور عیسائی لوگ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے. ایسا رسول جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی، یعنی قرآن کریم نازل فرمائی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورہ فصلت آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسا حق ہے کہ باطل اور جھوٹ اس کا آگے سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، باطل اور جھوٹ اس کا پیچھے سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اور یہ کتاب ہے جو حکمت و دانائی والے، قابل تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. تو اللہ نے یہاں پر گواہی دیا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ نے اپنے رسول، اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو اپنے علم کی روشنی میں نازل کیا ہے. اور آگے فرمایا والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. فرشتے گواہی دیتے ہیں اس کتاب کے حق اور سچ ہونے کی. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کے حق اور سچ ہونے کی گواہی اللہ دے. جو پچھلی کتابیں نازل ہوئی، نازل تو یقیناً برحق ہوئی، لیکن آج کے ڈیٹ میں وہ بھی حق نہیں ہے. اس کے علاوہ لوگوں کے اپنے لکھے ہوئے کتابوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، چاہے ان کو اپنے سر پہ لے کر کے لوگ ڈھوتے کیوں نہ رہیں، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چاہے اس کو اپنے بغلوں میں دبا کر کے کیوں نہ چلے، اس کی کوئی حیثیت نہیں.
چاہے اس کو دن رات کھول کھول کر کے کیوں نہ پڑھیں اور لوگوں کے سامنے کیوں نہ پڑھائیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتے اس کے سچ اور حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں، والملائکۃ یشہدون، اور آگے کہا وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اللہ کی گواہی بس کافی ہے، باقی کسی کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، یاد رکھیے انکار دو طریقے سے ہوتا ہے۔ انکار اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کہہ دیا جائے کہ اللہ کی کتاب نہیں، اور انکار اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ہم تو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہمارا دل جو چاہے گا ہم وہی کریں گے، ہمارا جو دل چاہے گا ہم وہی کریں گے، ہمیں جو چاہتی بس وہی کرتے، دوسرا کیا بھی نہیں کرتے، یہ بھی اس کتاب کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا، جو لوگ اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے الوہیت کا انکار کرتے ہیں، نبی کے نبی اور رسول ہونے کا انکار کرتے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ایسے لوگ پچھلے زمانے میں بھی اور ایسے لوگ آج کے زمانے میں بھی ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، مختلف ہتھکنڈوں سے روکتے ہیں، تنہائی میں مل مل کر کے روکتے ہیں، خفیہ میٹنگ کر کر کے روکتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کی طرف مت جانا، دیکھو تمہارے باپ دادا جس زمانے سے کرتے ہیں اس طرح سے کرنا۔ باضابطہ ممبر پر بیٹھ کر کے عالم لوگ ایسا کہتے ہیں، دوسرے لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے، عام لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے۔ ہمارے سامنے ویڈیو کلپس موجود ہیں، ہمارے سامنے لوگوں کے بیانات موجود ہیں، اس کی گواہ موجود ہیں، کہیں کہتے ہیں کہ مت جانا ادھر، جیسا باپ دادا کرتے ہیں ویسا کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ لوگ دور کی گمراہی میں جا پڑے، ان لوگوں کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ آگے اللہ نے خود اس بات کو واضح کر دیا ہے۔ اللہ نے کیا واضح کیا؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے انکار کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، یعنی لوگوں کو حق کے راستے سے روکا، خود بھی حق کی پیروی نہیں کی، لوگوں کو بھی حق پر چلنے نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوگوں کے گناہ کو ہرگز نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم طریقہ، اور ان کو حق، نیکی اور سچائی کا راستہ کبھی بھی اللہ نہیں دکھلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انکار کر کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک کر کے ان کے دل کے اوپر کفر کے سیاہ نقطے اس قدر پڑ گئے ہیں کہ ہدایت اب ان کو نظر نہیں آنے والی ہے، ہدایت ان کو دکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو اس لیے ہدایت کا راستہ بھی نہیں دکھائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ الا طریقہ جہنم خالدین فیہا، ایسے لوگوں کو صرف جہنم کا راستہ اللہ دکھائے گا، دوسرا کوئی راستہ نہیں دکھائے گا۔ چند روزہ زندگی ہے، اس کے لیے کتنے پاپڑ لوگ ڈلتے ہیں، ہماری چودراہٹ جانی نہیں چاہیے۔ اتنے بڑے جو ہے علاقے کے ذمہ دار ہیں، ہماری ذمہ داری اور ہمارا پوسٹ چھین جائے گا۔ بڑے جو ہے جامعہ مسجد کے اندر، فلاں مسجد کے اندر ہم جو ہے فلاں مفتی کے مقام پر ہیں، اس جگہ کے مقام پر ہیں، اتنا بڑا لوگوں میں مقام ہے، ہم اگر یہ بات سچ لوگوں کو بتانا شروع کر دیں گے تو لوگ مجھ کو کھینچ کر کے اتار دیں گے۔ اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے گا اور نہ ہی سیدھی راہ دکھائے گا، الا طریق جہنم خالدین فیہا، ایسے لوگوں کو صرف جہنم کا راستہ دکھائے گا اور کوئی راستہ نہیں دکھے گا، کوئی راستہ نہیں دکھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آگے مزید فرمایا الا طریق جہنم خالدین فیہا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ آسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، یہ سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، سارے لوگوں کو، مسلمانوں کو بھی نان مسلموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ بول رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے رسول آ گیا ہے حق بات کو لے کر کے، ایسے بات کو لے کر کے جو ہدایت کی بات ہے، جو لوگوں کو دنیا میں سیدھا راستہ دکھانے والی بات ہے، جو لوگوں کو دنیا میں بھی خیر و بھلائی دینے والی بات ہے، جو لوگوں کو آخرت میں بھی اونچا مقام دینے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے رسول کو بھیجا ہے اور وہ رسول تمہارے پاس حق بات لے کر کے آ گیا ہے، تو آمنو، لہذا اس پر ایمان لے آؤ۔ ایمان لے آنے کا کیا مطلب ہے؟ خالی منہ سے نہیں بول رہے ہیں کہ ہمیں رسول کی امت میں نہیں، ابھی لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں رسول کی امت میں، رسول کی امت میں، لیکن عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔
ان کا سراپا دیکھ لیجئے، ان کی ویش بھوسا دیکھ لیجئے، ان کا کردار دیکھ لیجئے، ان کے اعمال دیکھ لیجئے، نمازوں کے ٹائم میں ان کی حیثیت دیکھ لیجئے. یہ ایمان لانا نہیں ہے. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایمان لایا ہے تو نبی کی بات آنے کے بعد اپنے گردن کو جھکائے بغیر نہیں رہنا. ایمان کا یہ مطلب ہے. اللہ نے اس لیے کہا فآمنوا، ایمان لے آؤ، خیر لکم، تمہارے لیے خیر ہوگا، دنیا میں بھی خیر ہوگا، آخرت میں بھی خیر ہوگا. اور اگر ایمان نہیں لے آؤ گے دنیا میں بھی خیر نہیں ہوگا. آج جو رفتہ رفتہ دنیا کی جو حالات اتنی خراب ہو رہی ہے، اور خاص کر کے ہمارے ملک کی جو حالت اتنی خراب ہو رہی ہے، یہ مت سمجھے کہ دوسرے لوگ شکنجا کس رہے ہیں. نہیں، ہمارے بدعمالیوں نے، رسول کے حکموں کی مخالفت نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا ہے کہ آج غیر ہمارے لیے ہر اعتبار سے ہم پر پل پڑنے کے لیے تیار ہیں، کسی بھی طرح سے ہمارا نام و نشان مٹانے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے رسول کی مخالفت کو اپنی زندگی کے اندر لازم کر لیا ہے. ہر حال میں رسول کی مخالفت کریں گے، چاہے جو بھی ہوگا. ہمیں نبی کی بات نہیں مان سکتی، زبان سے نہیں بولتے ہیں لیکن کیریکٹر یہ بتاتا ہے. زبان سے تو یہ بات نہیں بولتے لیکن کردار اسی بات کو بتاتا ہے کہ ہمیں رسول کی بات کو نہیں مانتی. اسی لیے آج ہماری یہ حالات ہے. اس لیے اللہ نے کہا فآمنوا خیر لکم، ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے خیر ہوگا. صحابہ کرام کے ساتھ خیر ہوا تھا، کم تعداد میں تھے لیکن پوری دنیا ان کا نام سن کر کے کانپ جاتی تھی. آج ہمارا نام سن کر کے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. مسلمان کا نام آیا لوگ گھین کی نظر سے دیکھتے ہیں، گھرنا کی نظر سے دیکھتے ہیں، گرا کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ مسلمان نہیں ہے. جس جڑ سے جڑنا چاہیے تھا اس سے مسلمان جڑے ہوئے نہیں ہیں. جس جڑ سے جڑنا چاہیے تھا، جڑ بس یہ ہے اللہ کا کلام. جڑ ہے نبی کی تعلیمات، دوسرا کچھ بھی جڑ نہیں. اس سے جڑیں گے مضبوطی ملے گی، اس سے ہٹیں گے کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ نے اس لیے کہا کہ تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق لے کر کے رسول آ گیا ہے، فآمنوا خیر لکم، اس پر ایمان لاؤ گے تو خیر ہوگا. وَإِن تَكْفُرُوا، لیکن اگر انکار کرو گے تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی، زمین میں جو کچھ بھی وہ بھی، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا. انکار کرنے کے بعد اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، تمہارا خود بگڑے گا، اور بگڑ رہا ہے. تمہارا خود بگڑے گا اور بگڑ رہا ہے. آج کے ڈیٹ میں بگڑ رہا ہے. آج کے ڈیٹ میں دوسرا کوئی کام نہیں ہو رہا، بگڑ رہا ہے، بگڑتے چلا جا رہا ہے. حالات اب کنٹرول میں نہیں ہے. اب ہر اعتبار سے ہم لوگوں کو پیسا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بہت ہلکے میں لے لیا ہے. کوئی ہماری نظر میں اس کی حیثیت نہیں ہے. ہماری نظر میں ہمارے اپنے دل کے چاہتوں کی حیثیت ہے، ہم جن کو اپنا مانتے ہیں ان کی حیثیت ہے، اپنے سماج کی حیثیت ہے، طرح لوگوں کی حیثیت ہے. نہیں، اللہ کے رسول کی بات کو آ جانے کے بعد کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چاہے وہ کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مفتی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا سید کیوں نہ ہو، چاہے بڑے سے بڑے حافظ صاحب کیوں نہ ہو، ان کے باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی حیثیت نہیں مسلمان کی نظر میں، اگر وہ واقعی مسلمان ہے تو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کی باتوں پر ایمان لا کر کے اس کے مطابق عمل کرو گے تو تمہارے لیے خیر ہے. وہیں تک کرو، اور اگر نہیں مانتے ہو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتے تم، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے. علیمن، جاننے والا ہے. کیا جاننے والا ہے؟ کون ہدایت کے رستے پر چلے گا اللہ جانتا ہے اور اس کو ہدایت کے رستے پر چلا دیتا ہے. اور کون ہدایت کا حقدار نہیں ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور اس کے دل کے اوپر اللہ مہر لگا دیتا ہے. لاکھ بول دیجئے اس کو، وہ سمجھنے کے لیے ریڈی نہیں ہوگا. اور آگے فرمایا علیمن حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دانا ہے. اللہ کے ہر حکم کے اندر حکمت ہے. سامعین کرام، یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے ہمارے لیے نازل فرمائی ہے. اس کتاب کے اندر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے.
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔